إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي القبض المجتهدون الذي لا يدركه بغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بالصخور ميدان عرضه جلت عظمته بالصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي المبتدئ التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخائهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وأصالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عظمت اہل بیت پر ایک باواز بلند اور صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبولیت سے دعا کے لیے ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام افراد جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین ناظرین مشارکین مشترکین مشاہدین عظم اللہ لکم الاجر. خدا آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو قبول فرمائے اور عبادات کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے. یقیناً یہ شرف ہے ہر متکلم اور ناطق اور بولنے والے اور ہر اس فرد کے لیے اس شخص کے لیے کہ جو اس ذکر اہل بیت کے ذریعے سے اپنی زبان کو اپنے بیان کو اپنے کلام کو اپنی فکر کو اپنے شعبۂ حیات کو ان کے ذکر سے معطل. یقیناً ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد. عزیزم آپ میرے طرف متوجہ رہیں. بہت طویل گفتگو نہیں ہے چونکہ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے. مختصراً سنتاً آپ کے شوق پر چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آواز قدرت ہر وقت آ رہی ہے قرآن کی شکل میں. جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہماری فکر میں ہماری تھاٹ میں ذہن میں خیالات میں مزاج میں یہ بات نقش ہونی چاہیے کہ ہم کتاب نہیں بلکہ خالق کے اس کلام کو پڑھ رہے ہیں جس میں خدا ہم سے بول رہا ہے. اگر یہ ذہن آپ کا بن گیا اور یہ فکر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ میرا رب مجھ سے بول رہا ہے تو پھر ایک آیت آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے.
اور اگر آپ قرآن کو صرف کتاب سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر مسلسل قرآن کی تلاوت کریے، قرآن سے فائدہ تو ہوگا لیکن زندگی ویسے نہیں بدل سکتی جیسے بدلنی چاہیے۔ کبھی کبھی انسان پورے قرآن کو گلے میں معلق کر لیتا ہے مگر قرآن سے استفادہ نہیں کر پاتا۔ کبھی کبھی قرآن اور قاری قرآن کی مسلسل تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن سے استفادہ اور استنارہ نہیں کر پاتے۔ اور کبھی کبھی ایک انسان ایک آیت پڑھ کر اس پر تعقل و تدبر کر کے یہ بات اپنے ذہن میں نقش کر لیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بول رہا ہے، تو اس وقت فکر آپ کی کنیکٹڈ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ میسج پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل کسی عظیم ہستی کا میسج آ جائے تو آپ اسے خود بھی پڑھتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ فلاں شخصیت نے مجھے یہ ریٹ لے کر یہ میسج بھیجا۔ اور اگر میسج آپ کے موبائل پر واٹس ایپ پر آیت اللہ سیستانی کا آ جائے تو آپ خود بھی 10 بار پڑھیں گے، غور سے پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھوائیں گے کہ دیکھیے آیت اللہ سیستانی صاحب نے ہم کو میسج بھیجا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی جہان تشیع کے مرجع ہیں، تو عظیم شخصیت کا اگر میسج آ جائے تو انسان بار بار، کیونکہ ذہن میں کون ہے آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی کا میسج آ جائے آپ کے موبائل پر تو آپ اسے بار بار ریڈ کرو گے اور دوسروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، احباب کے سامنے اسے پیش کرو گے۔ تو اگر مخلوق کا میسج آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اس میسج کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بار بار پڑھتے ہو، مگر خالق کی وہ کتاب جو فل آف میسیجز ہے، جس میں ایک ایک آیت آپ کے لیے میسج ہے، ہر لفظ آپ کے لیے ہدایت ہے، ہر لفظ آپ کے لیے میسج ہے۔ تو اگر اس قرآن کے ذریعے سے ہم آج مردے کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے، کیوں قرآن کی تلاوت کا؟ مردے کے لیے جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو مردے کو یہ قرآن فائدہ پہنچاتا ہے نا ایسا؟ تو اگر مردے کو قرآن فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اگر زندہ افراد قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سوال یہ پیدا عزیزم کہ اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ قرآن کی آیت کی جب ہم تلاوت کریں تو ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ میرا رب، میرا خالق، میرا معبود، میرا مسجود، میرا پالنہار مجھ سے بول رہا ہے، میرا خدا مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ I should understand, I should say what is the saying of پروردگار سبحانہ و تعالیٰ, what is the actual message of my Lord, my God, my پروردگار. عزیزم میں آپ کی فکروں تک یہ بات کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ آواز قدرت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان جی پروردگار. اب یہاں پر خطاب عزیزم ان لوگوں سے ہے جو درندگی کے صحرا سے نکل کر وادی انسانیت میں آ چکے ہیں، یعنی انسان بن چکے ہیں، انسان سے مسلمان بن چکے ہیں. اب مسلمان سے وہ مملکت ایمان میں قدم رکھ چکے ہیں، مومن ہو چکے ہیں. اب مومن ہو گئے، ہم ممرہ میں رہتے ہیں، پروردگار کیا کریں، واٹ آئی شوڈ ڈو، اب کرنا کیا ہوگا. ہم انسان بنے، مسلمان بنے، مومن بنے، اب کیا کریں. آواز آئی اتقوا اللہ. اب آپ کا جو اگلا اسٹیپ ہے نا وہ تقوی الہی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ دو لفظوں میں سمجھ لیجیے. تقوی حفاظت، اور جو شخص حفاظت کرے اس کو کہتے ہیں متقی. تقوی حفاظت کے معنی میں، پروٹیکشن کے معنی میں ہے، یعنی حفاظت کرنا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا، اپنے افعال کی حفاظت کرنا، اعمال کو ریاکاری سے بچا لینا، خود کو شعلۂ جہنم سے بچا لینا، یہ ہے تقوی. اور جو شخص اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو، اور کیجیے گا، خود کو اور اپنے اعمال کو بھی تباہی سے بچا لے، اس کو کہتے ہیں متقی. بات واضح ہو گئی. تقوی حفاظت کرنا، پروٹیکشن، اور متقی جو بچا لے، یعنی اپنے اعمال کو بچا لے، خود کو بچا لے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان جی پروردگار، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. کیوں؟ وکونوا مع الصادقین. میرا سوال ہوتا ہے نا مزاج انسانی میں، ہم تقوی کیوں اختیار کریں؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب عزیزم اہل بیت اطہار کے ساتھ ہونے کے لیے، اہل بیت اطہار کے عشق کے لیے، اہل بیت اطہار کے معیار پر جہاں ہم کو بلانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان بنو، مسلمان بنو، مومن بنو، متقی بنو. وکونوا مع الصادقین. اب جب اس منزل پر ایک مومن آ گیا، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے اتنے سارے اپنے وجود میں کمالات کو اکٹھا کرنا
ضروری ہے. سچے کون ہیں آپ کے ذہن میں ساری باتیں موجود ہیں. عزیز ہم غور کریے گا، پوری زندگی انسان کی آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کا مقصد کیا تھا؟ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور امام علی سے لے کر حجت خدا تک سب کا ہدف اور مقصد کیا ہے، ایم اور پرپس کیا تھا؟ دو لفظوں میں سمجھ لیجیے، عبد کو معبود سے قریب کرنا، مخلوق کو خالق سے قریب کرنا، مرزوق کو رازق سے قریب کرنا، ساجد کو مسجود سے قریب کرنا. بات واضح ہو رہی ہے؟ ساجد کو مسجود سے قریب کرنا. اچھا دوسرے لفظوں میں اور کر دوں، ابھی آپ نے نماز پڑھی، ذہن میں آپ کی کیا نیت تھی؟ ظہر کی میں نماز پڑھتا ہوں، واجب بولیے، قربتاً. واٹ ڈز اٹ مین قربتاً الی اللہ؟ قربتاً الی اللہ کیا مطلب؟ قریب ہونے کے لیے. احسنت. قربتاً الی اللہ، چاہے نماز ہو، عمل ہو، عبادت ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، واجب ہو یا مستحب ہو، قربت کا لفظ ضرور آئے گا. مستحب ہو یا واجب ہو، ایٹومیٹکلی قربت آنا ہی آنا. یعنی آپ عبادت کریں، ریاضت کریں، عمل کریں، افعال کریں، اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، کس لیے؟ قربتاً الی اللہ. اس کا مطلب نماز عبد کو معبود سے قریب کرتی ہے، روزہ عبد کو معبود سے قریب کرتا ہے، اچھے اعمال عبد کو معبود سے قریب کرتے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ تو اگر ایک بندہ 40 سال تک نماز پڑھتا رہا بٹ اپنے رب سے، خدا سے، معبود سے، مسجود سے، پالنہار سے کنیکٹ نہیں ہو پایا تو وہ عبادت ہے یا عادت ہے؟ بتائیے، عبادت ہے یا عادت؟ تھاٹ کیا ہونی چاہیے؟ نماز ہم کو قریب کرے گی اللہ سے، قربتاً الی اللہ. مثلا میں یہاں پر آئے کس لیے؟ مقصد کیا تھا؟ مجلس پڑھنے کے لیے. اگر مجلس ہی ہم نے نہیں پڑھی تو ہدف تو گیا نا، مقصد تو چلا گیا. آپ کس مقصد کے لیے ممبئی میں آئے؟ آپ کا ایک مقصد، ایک ایم، آبجیکٹیو تو ہوگا. عزیزم آپ نماز پڑھیں، مقصد کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ. روزہ رکھا، قربتاً الی اللہ، یعنی خدا سے قریب، یعنی کنیکٹڈ ہونا اپنے خالق سے. 40 سال تک ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہا مگر خدا سے کنیکٹڈ نہیں ہو پایا تو یہ نماز عادت ہے یا عبادت؟ عادت ہے. عادت، عبادت وہی ہے جو جس کے ذریعے سے آپ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائیں. 2 رکعت عزیزم نماز اگر آپ کو آپ کے رب سے کنیکٹ کر دے تو اس 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے جس میں عبد کا رابطہ معبود سے نہیں ہو سکا. صلوات پڑھیں محمد والے جس میں عبد کا رابطہ معبود سے نہیں ہو سکا. Try to understand what is the actual message of God. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزم کہ ہم نے نماز پڑھی. اچھا ٹھیک ہے، یہ پتہ کیسے چلے کہ I am connected or not؟ ہم اللہ سے قریب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نماز پڑھ لی بٹ ہاؤ ٹو نو کہ یہ قربت ہمیں ملی کہ نہیں ملی، ہم کنیکٹڈ ہوئے کہ نہیں ہوئے. اب آگے چلیے آیت کے دوسرے رخ کو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں سے روکتی ہے، بچاتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے. اب نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد سے باہر نکلیے، اگر کسی کو گالی بکتے ہوئے دیکھیے اور کسی کو غیبت کرتے ہوئے دیکھیے تو آپ تو کہیں گے نماز تو روکتی ہے مگر یہ بندہ تو گالی بک رہا ہے، یہ بندہ تو غیبت کر رہا ہے، یہ بندہ تو حسد کر رہا ہے، یہ بندہ تو معاملہ کر رہا ہے. تو آیت تو کہتی ہے کہ نمازی کو خدا، اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو وہ بندہ پروٹیکٹڈ ہوگا. تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس کے وجود سے، زبان سے، مزاج سے، اس کے جسم سے، اس کے مظہر حیات سے کوئی بھی فحش چیزیں وارد نہیں ہوگی. لیکن یہ بندہ تو گالیاں بک رہا، نماز پڑھ رہا. اس کا مطلب اس کی نماز نہیں تھی، عادت تھی. اگر نماز ہوتی تھی جو خدا سے کنیکٹڈ ہوتا، اگر خدا سے کنیکٹڈ ہوتا تو الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر کسی بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو یہ عبادت نہیں، اس کی عادت ہے. یہ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ عادت ہے عزیزان گرامی، نماز عادت نہیں ہے، عبادت ہے. یہ مجلس حسین عبادت ہے، عادت نہیں ہے کہ ٹریڈیشن، کسٹم، مراسم نہیں ہے کہ مجلس حسین میں آ جائیں. نہیں، یہ عبادت ہے، یعنی آپ کو خدا سے قریب کر دے. عزیز ہم ایک لفظ آپ کے ذہن، آپ کے شعور تک، آپ کی تھاٹ تک پہنچا رہے ہیں.
2 رکعت نماز آپ پڑھیے، اگر 2 رکعت نماز آپ کو آپ کے رب سے، خالق سے، معبود سے، مسجود سے، پالنہار سے کنیکٹ کر دے تو خدا کی قسم نماز میں آپ کو لطف آئے۔ دوسرا طریقہ آپ کو بتاؤں، اگر سجدے میں دل لگنے لگے تو سمجھ لینا آپ اپنے رب سے کنیکٹڈ ہو، اور اگر سجدے میں دل نہ لگے تو سمجھ لینا ابھی تک میں اپنے خدا سے کنیکٹ نہیں ہو پایا۔ غور کریے گا عزیزان کرام، میں اپنے رب سے کنیکٹ نہیں ہو پایا ہوں۔ یاد رکھیے گا، معصوم کی حدیث ہے، نبیوں کے سلطان و سردار، پیغمبروں کے پیغمبر کی حدیث ہے، وہ نبی جس کی زبان پر، بیان پر، کلام پر، لسان پر مشیت الہی کا پیرا ہے۔ نبی نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔ وہ نبی ارشاد فرماتا ہے کہ لو یعلم المصلی ما یخشاہ من الرحمت لما رفع رأسہ من السجود، اگر نمازی کو، ساجد کو، عبادت گزار کو اس بات کا علم ہو جائے، کس بات کا یا رسول اللہ، کہ جب وہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتا ہے تو رحمت کے دریچے اور دروازے اور ڈورز اتنے کھل جاتے ہیں، اگر اس کی انفارمیشن اور معلومات اور علم اس کو ہو جائے تو کیا ہوگا، یہ اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا، سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو علم ہو جائے تو اگر سجدے سے جلدی کوئی سر اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب اسے ابھی علم نہیں ہے، معرفت سجدہ نہیں۔ لیکن جب کنیکٹڈ ہو جاتا ہے بندہ تو تیروں کے درمیان بھی سجدہ کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزم، اگر بندہ کنیکٹڈ ہو بندہ اگر کنیکٹڈ ہوتا عزیزان گرامی تو زمین کربلا کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مظلوم کربلا نے کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ سجدے کی عظمت کو اور دنیا بشریت کو، قربت کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے سجدہ کیا تھا کہ ایک طرف تیر کی بارش ہے اور تیر کے زخم ہیں، مگر ایک طرف سجدہ ہے، سجدہ۔ مظلوم کربلا سعید و ظہیر اپنے کلیجے پر تیر روکتے رہے، امام سجدہ کرتے رہے، دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ جس دن سجدے کی عظمت پتہ چل جائے گی، تیروں کے سائے میں بندہ خدا کی عبادت کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عظمت عبادت تو سمجھیے عزیزان گرامی، امام کا ایک ایک عمل سیرت ہوتا ہے، امام کی ایک ایک چیز، ایکشن، ان کے اعمال و افعال آپ کے لیے سیرت ہے۔ وہ آپ کو بتانے کے لیے، آپ تک میسج پہنچانے کے لیے، یونیورس کو بچانے کے لیے کہ سجدے کی لطافت کو تو سمجھو، سجدے کے لطف کو تو سمجھو کہ بندہ جب خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیتا ہے تو رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ عزیزم، یہی سجدہ ہے جو بندے کو بلند کر دیتا ہے۔ تو کنیکٹ ہونا، رابطہ بہت ضروری ہے۔ میں اپنے جوانوں کے لیے ایک بات اور ایک فکر عرض کر کے بات مکمل کر دوں گا۔ عزیزم، غور کیجئے گا، آدم سے لے کر کے بات ذہن میں نوٹ رکھیے گا، آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبیوں، مرسل و انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ عبد کو معبود سے، آپ کو، ہم کو معبود سے، خالق سے، کریٹر سے، سنسار کے پالنہار سے کیا کر دیں؟ قریب کر دیں، کنیکٹ کر دیں۔ تو اگر ہم سیرت پیغمبر پر چلنا چاہتے ہیں تو I should check myself that I am connected to my Lord or to my God or not by prayer, by نماز۔ اب ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ ہم کنیکٹڈ ہیں یا صرف پریئر نہیں بلکہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، یا عادت ہے نماز ہماری۔ وقت نماز ہوا، ہم نے فوراً وضو کیا، اس کے بعد نماز ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، ذہن پتہ نہیں کہاں ہے، مزاج کہاں ہے، فکر کہاں، تھاٹ کہاں، خیالات کہاں، نماز میں آگے نہیں۔ عزیزان گرامی، جب خدا کی بارگاہ میں آئیں تو پہلے 1-2 منٹ مصلی پہ بیٹھ جائیں، خود کو کنیکٹ کریں اور دیگر دنیاوی چیزوں سے ڈسکنیکٹ کریں، اور پھر بھی اگر رابطہ نہ ہو رہا ہو تو کثرت سے استغفار کریں، پھر بھی رابطہ نہ ہو تو سجدے میں چلے جائیں، اور جب آپ کنیکٹڈ ہو جائیں اپنے خدا سے تب نماز کو شروع کریں۔ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کا لطف کیا ہے۔ پھر آپ کو اگر کوئی روکنا بھی چاہے گا وقت نماز تو مصلی وقت نماز روکے گا نہیں، اذان کی آواز یا وقت نماز جیسے ہی ہوگا مصلی کی طرف چلے گا، عبادت کی طرف چلے گا، اس لیے کہ اسے اس سجدے کا لطف اور فائدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ عزیزم، غور کریے گا، تو آدم سے لے کر خاتم تک نبیوں کا مقصد کیا تھا؟ قریب کرنا۔ اگر بندہ خدا سے قریب ہو گیا، you can ask this question, if I will be connected to my Lord, to my God، تو ہوگا کیا؟
What is the actual result? کیا مجھے نتیجہ ملے گا؟ ظاہر ہے نا کہ سوال تو ہوتے ہیں یورپ میں، امریکہ، لنڈن، کینیڈا میں ہم سے باتیں پوچھی جاتی کہ مولانا اگر ہم کنیکٹڈ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ سنیے جواب، صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی دنیا میں عزیزم، دنیا میں میں یہ بات جو عرض کر رہا ہوں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اہل بیت چینل پہ بھی میں مسلسل یہ باتیں کہتا ہوں، اہل بیت ٹی وی لنڈن پہ یہ بات کہتا ہوں، یوٹیوب پر آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں پروگرام موجود ہیں، 10 سال سے اس پر میرے پروگرام لائیو ہوتے ہیں۔ عزیزم فائدہ کیا ہوگا اگر میں اپنے خدا اور خالق اور مسجود سے کنیکٹ ہو گیا؟ سب سے بڑا معاملہ رابطے کا ہے، کنیکشن کا ہے۔ You will be strong while you are connected to your Lord, to your God. جب آپ کنیکٹڈ ہو جائیں تو you will be more stronger. دولت، عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ، خزانہ، قوت، بادشاہی، تخت و تاج سب آپ کے پاس آ جائے، بٹ اگر آپ کا رابطہ خدا سے کمزور ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بچا سکتی۔ دولت جمع کر لیجئے، طاقت ہو، تخت ہو، تاج ہو، عساکر ہوں، افواج ہوں، افراد ہوں، خزانے ہوں، لوگ ہوں، یہاں تک کہ بادشاہ بھی بن جائیے اور یہاں تک کہ وقت کا ڈپلیکیٹ یا خود ساختہ خدا بھی بن جائے، تو کیا موسیٰ اور فرعون کا واقعہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ حیات کے ذہن میں ساری قوتوں کا، دنیاوی قوتوں کا مالک ہے فرعون، دریائے نیل میں جب قدم رکھتا ہے تو فرعون ڈوب جاتا ہے۔ کیوں ڈوب گیا فرعون؟ سوچا کبھی آپ نے؟ ٹرائی ٹو تھنک، کیوں فرعون ڈوبا؟ قوت ہونے کے بعد، طاقت، عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ، خزانہ ہونے کے بعد فرعون ڈوب جاتا ہے، لیکن موسیٰ اسی دریا میں قدم رکھ کر تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ آب اور پانی کی فطرت ہے ڈبو دینا، مگر موسیٰ کو پانی نے تو نہیں ڈبویا۔ کیوں نہیں ڈبویا؟ وائی؟ موسیٰ ڈوبے کیوں نہیں؟ کہا موسیٰ کا رابطہ خدا سے مضبوط تھا۔ اللہ اکبر! اگر بندے کا رابطہ خدا سے مضبوط ہو تو پانی میں بھی قدم رکھ کے بندہ گزر جاتا ہے، اور رابطہ ٹوٹا ہوا ہو تو دنیاوی خدا بھی بن جائے تو ڈوب جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد essential to understand کہ میرا کنیکشن، میرا رابطہ میرے خدا اور میرے خالق، میرے معبود و مسجود، میرے پالنہار اور کریٹر سے کتنا مضبوط ہے۔ اگر رابطہ آپ کا مضبوط ہے تو you will be more strong، سب کچھ آپ کے پاس ہوگا۔ اور اگر رابطہ نہیں ہے، آپ کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، اہل بیت یہ تو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ رابطہ، بس ایک بات اور آپ کی رحمت تمام، ماں کے لیے 2 لفظ کہوں گا اور اس کے بعد بات ختم۔ رابطہ مور اسینشل۔ دنیا میں کسی پولیٹیکل سائنس میں معلوم کر لیجئے، میڈیکل سائنس میں معلوم کر لیجئے، کیا 3 دن کا بچہ بولتا ہے؟ کیا نہیں بول سکتا؟ نہیں بول سکتا نا، مگر 3 دن کا بچہ آغوش پیغمبر میں قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتا رہا تھا رابطہ مضبوط ہو تو 3 دن کا بچہ بھی بول سکتا ہے، بول سکتا ہے، 3 دن کا بچہ بھی بول سکتا ہے۔ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ آگ کی فطرت ہے جلا دینا، آگ جلاتی کہ نہیں جلاتی؟ You can touch, you can't۔ آگ جلاتی ہے، مگر جب شعلے بہت زیادہ بھڑک رہے تھے، ہر طرف آگ ہی آگ تھی عراق کی سرزمین پر، وقت کا نمرود آگ کے شعلوں کو اکٹھا کر رہا تھا، کسے جلائے گا؟ کا ایک مخلوق خدا، ایک نبی خدا، ایک حضرت ابراہیم کو جلانے کی تیاری ہے۔ مجھے بتائیے جب جناب ابراہیم چلے، فرشتوں نے مدد کے لیے آگے بڑھ کر کہا کیا میں آپ کی مدد کروں گا؟ نہیں۔ جناب ابراہیم نے اس رابطے پر یقین رکھا جو عبد کا معبود سے تھا۔ آگ کی فطرت ہے جلا دینا، منجنیق سے پھینکا گیا، کیا حضرت ابراہیم جلے گا؟ نہیں جلے۔ عزیزم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق، عشق کی منزل میں جب عبد ہوتا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محوے تماشائے لبے بام ابھی، عقل تو سوچ رہی تھی جل جاؤ گے، آگ کی نیچر، آگ کا نیچر یہ جلا دے گی آگ، مگر آگ کی فطرت نیچر بدل سکتی ہے، نیچر میں تبدیلی آ سکتی ہے،
اگر بندے کا رابطہ خدا سے مضبوط ہو، آواز قدرت یا نارکونی برتم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے پروردگار یہ آگ تو جلاتی ہے مگر ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ آواز قدرت آئے کہ ابراہیم کا رابطہ خدا سے مضبوط ہے۔ صلوات پڑھے محمد صلوات پڑھ لیجیے محمد ختم ہو گیا یا ہے ابھی وقت جو ہے یہ غذا کا بھی ہے، فضا کا بھی ہے، قیلولہ کا بھی ہے، اور اس میں زیادہ وقت دینا مناسب نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد عزیزم، بے خطر کوچ پڑا آتش نمرود میں، تو رابطہ مولے سے چلانو اس فکر کو، اس تھاٹ کو اپنے ذہن میں نقش کر لینا کہ آپ کو ہر عمل سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل مجھ کو میرے رب سے، میرے خالق سے کنیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر میرا یہ ایکشن، یہ عمل، یہ فعل مجھ کو میرے خدا سے دور کر دے، یعنی قربت کے بجائے فرقت پیدا کر دے، جدائی پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے، تو میں اس عمل کو انجام نہ دوں۔ جھوٹ بولنا اگر خدا سے دوری کا سبب ہے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ غیبت کرنا اگر میں خدا سے دور ہو جاؤں گا، قربت کا فائدہ نہیں ہوگا، تو مجھے غیبت نہیں کرنا ہے۔ تو ہر وہ ایکشن اور عمل اور ڈیڈ جو ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں قریب ہونے کے لیے، مسجد سے باہر نکلے ہم نے گناہ کر دیا، تو جہاں قریب ایک طرف عبادت لے جا رہی تھی، اس دوسرے عمل نے ہم کو دور کر دیا۔ تو اگر بندہ کنیکٹڈ ہے، اب یہ جوانوں کے لیے فکر پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ عزیزم، ایک لشکر چلا، بہت بڑا لشکر چلا ہاتھیوں کا، مکے کی سرزمین پر قریش نے جمع ہو کر سید البطحہ کی، جس کی آنکھوں کی پتلیوں میں عرب کے سرماؤں کا مستقبل تیرتا تھا، سید البطحہ، رئیس البطحہ، جرات عرب، باسل عرب، مملکت شجاعت کا رئیس حضرت عباس، کہ جس کا پوتا ہے حضرت عباس، پوتے ہیں جناب ابو طالب۔ حضرت ابو طالب سے لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کا بہت بڑا لشکر، 2 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، صرف تھاٹ اور وہ آپ کے ذہن میں ایک انقلاب۔ عزیزوں، ابراہیم کا لشکر کعبے کو ڈسٹرائے کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اتنا بڑا لشکر، فیل والا، ایلیفینٹ کا لشکر آیا تھا اور کعبے کو ختم کر دے گا۔ جواب حضرت ابو طالب کیا تھا؟ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بات آ گئی آپ کے دل میں، یعنی حضرت ابو طالب کا رابطہ خدا سے مضبوط ہے۔ رابطے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ خدا اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو طالب چلے گئے، ابراہیم کا لشکر آیا۔ جب ابراہیم کا لشکر آیا عزیزوں، تو اتنے بڑے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے، جس واقعے سے جو میں پیش کروں گا اس پر غور کیجیے گا، اتنے بڑے لشکر کو ختم کرنے کے لیے خدا نے کیا اس سے بڑا لشکر بھیجا؟ کا نہیں بھیجا۔ پھر کیا بھیجا؟ کا برڈس بھیجا، طیرن ابابیل۔ کیا بھیجا؟ طیر بھیجا، برڈس بھیجا، پرندے بھیجے۔ کون سے؟ ابابیل۔ ابابیل تو آپ سب سمجھتے ہیں، ہم لوگ سب گاؤں کے ہیں، کوئی شہر کے تو ہیں نہیں، یہاں شہر میں آ کے رہنے لگے۔ صلوات پڑھے محمد سب قرب و جوار کے گاؤں کے، ہم بھی الہ آباد شہر کے ہیں، مگر گاؤں سے رابطہ تعلق سب کا ہے۔ ابابیل، طیرن ابابیل۔ کیا بھیجا؟ چھوٹا سا پرندہ، اتنے بڑے لشکر کو مارنے کے لیے کیا بھیجا؟ ابابیل بھیجا۔ پروردگار لشکر بڑا ہے، پرندے چھوٹے ہیں، تو کہا بڑوں کو مارنے کے لیے کوئی بڑا نہیں بھیجا جاتا، کبھی کبھی چھوٹے کے ذریعے سے بڑوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اب عزیز آنے گرامی، اب یہ ایک یوتھ، ایک جوان سوال کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ برڈس اور ابابیل اور یہ چھوٹے پرندے اتنے بڑے فیل کو، ایلیفینٹس کو ڈسٹرائے کر دیں اور ایسا ختم کرنے کا عصف معقول، چبایا ہوا معقول، اکلا یاکلو،
اکلا کھایا یاکلو کھاتا ہے یا کھائے کا مفعول مفعول ہے، کھایا ہوا بھوسا، چبایا ہوا بھوسا، کھائی ہوئی غذا، کاسف مأکول کھائی ہوئی غذا. تو اتنے بڑے پرندے اور اتنا بڑا ہاتھی، اس کو کیا کیا پرندوں نے؟ چبایا ہوا کھایا ہوا بھوسا بنا دیا، پرندوں نے بھوسا بنا دیا. اب یہ آپ سوال کر کے ان پرندوں کے اندر اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ دماغ میں تو بات آتی ہے، اتنے چھوٹے پرندے اتنے بڑے ہاتھی، تو اس پرندے میں قوت کہاں سے آ گئی؟ عزیزم تو سارا معاملہ اس بات کا ہے کہ چھوٹے پرندے بھی بڑے بڑے لشکر کو ختم کر سکتے ہیں اگر پرندوں کا رابطہ خدا سے ہو. سوال یہ ہے کہ یہ پرندے آئے کہاں سے تھے؟ کہا پرندے ادھر سے آئے تھے. اگر پرندے ادھر سے آ رہے ہیں خدا کی جانب سے، تو اگر پرندوں کا رابطہ خدا سے مضبوط ہے تو چھوٹے پرندے بڑے بڑے لشکر کو چبایا ہوا بھوسا بنا سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد اب یہ نہ سوال کیجئے گا عزیزان گرامی کہ پوری دنیا میں طغات و بغات و حاسدین و منکرین و جاہلین و فاسدین کو کیسے حجت خدا ختم کریں گے جب پرندوں میں اتنی قوت کا، پرندوں کا رابطہ خدا سے مضبوط ہے. اچھا دوسرا سوال یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کیا پرندے نے ایک بھی پتھر کعبے کی چھت پر گرایا؟ پرندوں نے خطا کی؟ پرندے معصوم تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، امام تھے، انسان تھے؟ کچھ نہیں، پرندے ہیں. تو پرندوں سے خطا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ پرندے تو پرندے، برڈز تو برڈ کا پرندے خطا نہیں کرتے اگر پرندے ادھر سے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر پرندے ادھر سے آئے ہوئے ہوں تو پرندے بھی خطا نہیں کرتے. ارے پرندے کی بات چھوڑیے، ایک بھی کنکر کا کیا کعبے کی چھت پر گرا؟ کنکر نے خطا کی؟ سارے کنکر ابرہا کے لشکر پر گر رہے تھے، کعبے پر نہیں گرے. کا کنکر بھی خطا نہیں کرتے. کیوں؟ کا کنکر بھی ادھر سے آئے تھے. اگر کنکر بھی ادھر سے آئے، بے وقوف مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر کنکر بھی ادھر سے آئے تو کنکر کبھی خطا نہیں کرتے. تو جب کنکر خطا نہیں کرتے تو پیغمبر کیا خطا کریں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور صلوات پڑھ لیں محمد. بات ختم انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. تو رابطہ بہت زیادہ ضروری. آج یہ مجلس ایک ماں کے اشارے ثواب کے لیے ظاہر ہے کہ ماں مملکت صبر کی اس رئیسہ کو کہتے ہیں کہ جہاں دنیا کی تمام مخلوقات کے صبر کے، یا یوں کہہ دوں کہ دنیا بشریت جہاں گھٹنے ٹیک دیتی ہے وہاں سے ماں کی ممتا کا آغاز ہوتا ہے. خدا کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی خالص محبت کسی میں پائی جاتی ہے تو شخصیت کو ماں کہتے ہیں. نبیوں کا سلطان و سردار، پیغمبروں کا پیغمبر ایک مرتبہ اصحاب کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے. جاء رجل الی نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا نبی اللہ ما من عمل قبیح الا وقد عملت فهل لي من توبة یا رسول اللہ. جوانوں بچوں غور سے سننا، یہ آخری پیغام ہے. ایک جوان آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے سرکار انبیاء سے، زبدۃ الانبیاء سے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، برا کام ایسا نہیں ہے جو مجھ سے نہ ہوا ہو. اب کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مجلس ختم ہو رہی ہے، آخری فکر ہے، اس کے بعد چند فکرے مسائل. کیا میرے لیے توبہ ہے؟ فَحَلِّ مِن تَوْبَةٍ، کوئی ایسا برا کام نہیں جو میں نے بہت غلطیاں کی، میں نے بہت گناہ کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ مرسل اعظم کھڑے ہیں، مرسل اعظم، سید الانبیاء، جلال انبیاء، نور انبیاء، مفسر کائنات، وارث شریعت، کہ جس نے مکے میں قدم رکھا تو مکے کو معظمہ بنا دیا، مدینے میں قدم رکھا تو مدینے کو منورہ بنا دیا. نبیوں کا سلطان و سردار ہے، پیغمبروں کا پیغمبر ہے، زبدہ جمال کائنات ہے، نور کائنات ہے، تعزیز کائنات ہے، تبجیل کائنات ہے، حقیقت کائنات، اتنا بڑا نبی. اور اس کے بعد جواب سنیے، جواب دیتے ہیں کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں،
ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میرا باپ زندہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف جوان سوال کرا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں گنہگار ہوں؟ نبی یہ کہہ سکتے تھے، نبی رحمت للعالمین ہے نا، یونیورس کے لیے مرسی بن کر یہ کہتے تھے میں تیرے حق میں دعا کروں گا اور انشاءاللہ خدا تیری مغفرت کرے گا، جا کر توبہ کر۔ یہ نہیں کہا، بلکہ کہتے ہیں جا، تیرا باپ زندہ ہے؟ کہاں؟ ماں باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں، ماں کا انتقال، باپ زندہ ہے۔ کہا جا کر باپ کے ساتھ نیکی کر، باپ کی خدمت کر۔ اس کا مطلب ایک جہنمی کو باپ کی خدمت جنتی بنا سکتی ہے۔ غور فرمایا آپ نے جوانوں، غور فرمایا، باپ کی خدمت کرو۔ ایک جہنمی کو باپ کی خدمت، جی ہاں، باپ کو اللہ نے وہ اختیارات، وہ قدرت دیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو چاہے تو جہنم کے شعلوں سے بچا سکتا ہے۔ جاؤ، جا کر باپ کی خدمت کرو۔ یا نبی اللہ، آپ ہی اس جوان کے حق میں دعا کر دیجئے۔ آواز آئے گی میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، مرسل ہوں، مگر اللہ نے ماں اور باپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ بچے کی مغفرت کروا سکتے۔ جب وہ جوان ایک مرتبہ گیا، نبیوں کے سلطان و سردار نے ایک آہ سر بھری اور اس کے بعد کہا اپنے افراد سے، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ یعنی ماں زندہ ہوتی، ہاں ماں، یعنی مرسل اعظم ریگریٹ ہو کر، افسوس کر کے کہتے ہیں کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، یعنی ماں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی تو پروردگار باب رحمت کو کھول دیتا۔ ماں کی عظمت کو جوانوں سمجھو، جنت ماں کے قدموں میں نہیں ہے، قدموں کے نیچے ہے۔ جنت یہاں وہاں تلاش نہ کرو، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت۔ اور یہاں تک روایت میں ہے کہ ماں جیسے نبی کی دعا ریجیکٹڈ نہیں ہوتی ہے، ویسے ماں کی دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اگر ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آسمان کی بلندیوں پر مرسل اعظم متجول تھے۔ دیکھا ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا، جنت میں بیٹھ کر بڑا خوش ہے۔ ایک مرتبہ مسکرا کے پوچھا یہ کون؟ کہا حارثہ بن نعمان۔ فوراً آواز دیا نہیں، یہ تو وہی حارثہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ نیکی کی کرتا ہے۔ سلام ہو ان ماؤں پر کہ جنہوں نے دنیا کے سامنے عظیم بچوں کی تربیت کر کے پیش کی۔ مدینے کی سرزمین پر ایک یتیم بچہ رہتا تھا، اس کی ماں کا انتقال نہیں ہوا تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماں کام کرتی تھی، بچے کا پیٹ پالتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے وہ بیمار ہو گئی اور ماں کام پہ نہ جا سکی۔ بچہ بہت بھوکا تھا۔ ماں سے کہتا ہے ماں مدینے میں کوئی ایسا گھر بتا دو جہاں پر میں جاؤں تو مجھے کچھ مل سکے۔ ماں بیمار تھی۔ ماں نے کہا بیٹا کئی روز سے تو بھوکا ہے، مدینے میں ایک ہی گھر ہے، وہ بنت رسول کا ہے، وہ بطول کا ہے، اس دروازے پہ چلا جا، وہ خود بھوکے رہیں گے، وہ شہزادی خود بھوکی رہے گی مگر تجھے کھلائے گی۔ رسول کی بیٹی نے دیکھا تقوی الباب کیا، یتیم نے اندر بلایا، اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائی، یتیم کو کھلایا، سر پر دست شفقت رکھا۔ ایک مرتبہ یتیم جب جانے لگا کھا کر تو یتیم کے دامن میں بچی ہوئی روٹیوں کو بطول نے باندھنا شروع کر دیا۔ یتیم کہتا ہے اے مالکہ کائنات، اے بنت رسول، میں آپ کے گھر پر بہت دیر سے ہوں، میں نے محسوس کر لیا آپ کے بچے بھی تو بھوکے ہیں، یہ روٹیاں ان کے لیے رکھ لیجئے گا۔ آواز دی بطول نے مگر میرے بچے یتیم نہیں ہیں، تو یتیم ہیں، روٹیوں کو لے جا۔ عزادارو، نبیوں کے سلطان و سردار، خدا اس مجلس کے ثواب کے ذریعے سے ان کے درجات، مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس دروازے پر جہاں پر نبیوں کا سردار و سلطان بعد نماز آ کر سلام کیا کرتا تھا، شاید دنیا کو یہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ عظمت باب بطول کو سمجھو،
جہاں پر پیغمبروں کا پیغمبر سردار انبیاء آ کر کہتا تھا السلام علیک یا اہل بیت النبوۃ، سلام اہل بیت النبوت آپ پر، اس دروازے پر آگ لگا دی گئی۔ صرف آگ نہیں لگائی گئی بلکہ جلتا ہوا دروازہ، دیوار کے پیچھے حضرت بطول کھڑے ہیں اور اس طرف دروازہ ہے۔ ظالم نے جب دروازے میں آگ لگائی اور دروازے پر اس نے مضبوطی سے پیر مارا، رسول کی بیٹی دروازہ اور دیوار کے درمیان آ گئی، دروازہ اور دیوار کے درمیان آ گئی اور اس انداز میں آئی کہ پسلیوں کی ٹوٹنے کی صدائیں آنے لگی۔ نبیوں کے سردار و سلطان کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، حضرت محسن شہید ہو گئے۔ آواز دی ایک مرتبہ، دیکھا امام علی کو گرفتار کر کے لے جا رہے، آواز دی خلو ابا الحسن۔ عزیزو چند فقرے اور آپ کی رحمت تمام۔ جناب رسول خدا کی بیٹی جب تک زندہ رہی آواز دیتی رہی صبت علی مصائب اللونہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا، جب تک زندہ رہی روتی رہی۔ آخری فقرے میں دعا مانگ لیجیے گا، کائنات کی یہ واحد بیٹی رسول کی ہے، جب تک زندہ رہی روتی رہی۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں بابا، اگر یہ رات کے اجالے پر یہ مصیبتیں پڑتی بابا اور یہ دن کے اجالے پر مصیبتیں پڑتی بابا تو دن کے اجالے رات کی تاریکی میں بدل جاتے بابا، دن کے اجالے مصیبتوں کو برداشت نہ کر پاتے بابا۔ عزیزو یہ رسول کی بیٹی ہے، حسین کی 4 سالہ بچی ہے جو کربلا سے لے کر شام تک تماچے کھاتی رہی، جو رسول کی بیٹی تھی وہ مدینے میں روتے روتے تڑپ تڑپ کر مدینے میں مر گئی۔ عزیزو ایک حسین کی بیٹی ہے جو کربلا میں اتنی زخمی ہوئی، کبھی نیزوں سے مارا گیا، کبھی تماچوں سے مارا گیا، کبھی تازیانوں سے مارا گیا، کبھی ناکے کے پشت پر رسول کی اس نواسی کو حضرت سکینہ کو باندھ دیا گیا، کبھی حسین کی بیٹی کو ناکے کے پشت پر اس انداز سے باندھا گیا کہ جب ناکا چلتا تھا آواز دیتی تھی، آواز دے کر مان کر کہتی تھی امی العباس جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ یہ شہزادی جب تک زندہ رہی عزیزو روتی رہی تڑپتی رہی۔ آخری فقرے ہیں عزیزو، زندان میں جب اس بچی کو قید کر دیا گیا، ایک مرتبہ یہ بچی روتی رہی، خدا مرحومہ کو انشاءاللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس مصائب کا ثواب مرحومہ تک پہنچے۔ چند فقرے مظلومہ کے سن لو عزیزو، یتیمۃ الحسین ہے یہ 4 سالہ بچی، جب زندان میں قید کر دی گئی نا، بیٹی روتی تھی، آواز دیتی تھی بابا آ جاؤ، لما ترکتنی وحیدہ لما ترکتنی غریبہ، بابا زندان کے اندھیرے میں مجھے کہاں چھوڑ کے چلے گئے، بابا آ جاؤ، زندان کے چٹانوں پر مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ عزیزو ایک روز یہ بچی اتنا روئی، روتے روتے یہ بچی بے ہوش ہو گئی، عالم بے ہوشی میں رات فی المنام اباہا، اس بچی نے دیکھا کہ بابا آئے ہیں۔ عزیزو اگر عالم خواب میں بابا آ جائے، یہ بچی اپنے بابا سے بیان کرنے لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد رخساروں پر تماچے لگائے گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد پشت پر نیزہ مارا گیا، بابا بابا میرے جسم سے لہو جاری ہے، بابا اپنے بابا سے مصیبتوں کا تذکرہ کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ آنکھ کھل گئی، جزاکم اللہ خیر الجزاء، اس بچی کی آنکھ کھل گئی، یہ بچی رونے لگی۔ اب زندان میں ہر طرف اندھیرا تھا، کبھی اس رخ پر جا کے کہتی پھوپھی اما سے عمتی زینب سلام اللہ علیہا علی نبی کان یتکلم معی، پھوپھی اما ابھی تو میرے بابا مجھ سے بات کر رہے تھے، اینا ابی اینا ابی اینا ابی، وصل الخبر الی الیزید، یزید تک یہ خبر پہنچی، قام من نوم وقال من حدث من خبر، یزید کے حراس یزید کے پاس گئے، کہتے کہ یزید ایک بچی ہونا کا طفلۃ صغیرۃ یتیمۃ مسجونۃ فی خریبۃ الشام، یزید ایک 4 سالہ بچی کو ہم نے قید کر رکھا ہے جسے زندان میں نیند نہیں آتی، وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ ظالم یزید کہتا ہے اذهبوا الیہا براس ابیہا لعلھا تتسلی بہ، جاؤ اس بچی کو خاموش کرو، اس کے بابا کا سر لے کر جاؤ۔ عزیزو ایک مرتبہ دور سے جب آتی ہوئی روشنی کو اس بچی نے دیکھا، غنت عتو الیہا بطعام، اس بچی نے سوچا شاید کھانا لے کر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ دوڑ کر اپنے
اپنی پھوپھی کے پاس گئی اور جا کر کہتی پھوپھی اما مجھے کھانا اور پانی نہیں چاہیے، اريد ابا عبد الله الحسین، پھوپھی اما مجھے میرے بابا حسین چاہیے، حسین چاہیے، جزاکم اللہ۔ ایک مرتبہ جب سر کو رکھ دیا گیا زندان کے دریچے پر، بچی نے جب ہمت کر کے مندیل کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ بابا کا کٹا ہوا سر تھا۔ لے کر چند فقرے کہتی ہے من الذی اہتمنی فی صغر سنی، بابا اس چھوٹی سی عمر میں مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ بابا میرے جسم کی طرف دیکھو۔ اس کے بعد کہتی بابا کاش میں مر جاتی۔ یہ کہہ کر بچی خاموش ہو گئی۔ زندان میں علی کی بیٹی نے آواز دی ہے سید سجاد بہن کو سنبھالو۔ امام سجاد نے جب بہن کا شانہ ہلایا، رو کر کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسال شام کو بلایا گیا، غسال شام روتے ہوئے علی کی بیٹی سے کہتی ہو فرزندے، اے علی کی بیٹی زینب کبریٰ، ارے اس بچی کے جسم سے کرتا الگ نہیں ہو رہا ہے، کیا یہ بچی کسی مرد کا شکار تھی؟ آواز دے کر حضرت زینب کہتی نہیں، مرد کا شکار تو نہیں تھی، لیکن اسے ناپے کی پشت پر یوں باندھا گیا، جب اون چلتا تھا بچی کا لہو جاری ہوتا تھا۔ ارے اسی کرتے میں حسین کی یتیمہ کو فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اتفاق کا ہے، تمام حاضرین جالسین مشارکین مشترکین کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ تجھے واسطہ ہے بیت اطہار کا، اس مظلومہ کا، اس یتیمہ کا واسطہ ہے جس نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ کو بابا کے کٹے ہوئے گلے کے رکھے کہا بابا کاش میں مر جاتی، بابا اس حالت میں آنکھوں نہ دیکھتی دیکھتی سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ اس مظلومہ اس یتیمہ کا واسطہ ہے جس کی پیاس اس کی ہڈیوں میں اتر چکی تھی، پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ اس یتیمہ کا واسطہ ہے جس نے اپنے بھائی سے کہا تھا بھائی مجھے نرم زمین میں دفن کرنا، پیاس کی شدت سے میری ہڈیاں سوکھ گئی۔ اس مظلومہ، اس یتیمہ، اس ستم زدہ بیٹی کا واسطہ ہے، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، تمام حاضرین جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما، جو رزق کے حوالے سے پریشانی رزق کثیر اور عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں رابطہ خدا سے اہل بیت سے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو خدا سے اہل بیت سے قریب فرما، ہم سب کو امام وقت سے قریب فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ جو مولا ظہور فرمائے ہم سب مولا کے نوکروں میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بار دیگر مرحومہ مغفورہ مہر جہاں بنت غدر عباس خان کی روح کو حساب